السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے شہادت ہے مطلوب اور مقصود مومن۔ پچھلی ریکارڈنگ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ شہادت کے لیے اللہ کے وہ نیک بندے صحابہ وغیرہ کتنا تڑپا کرتے تھے، کتنی خواہش رکھتے تھے کہ جب میں اللہ کے بارگاہ میں پہنچوں تو پروردگار جو ہے میری حالت کو دیکھ کر، میرے کٹے ہوئے بدن کو دیکھ کر، میرے خون میں لت پت لباس کو دیکھ کر پروردگار مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور مجھ پر توجہ اور کرم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے وہ خواہش اپنے دلوں میں لے کر جاتے تھے۔ تو اسی موضوع میں آگے سماعت فرمائیں کہ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ساتھی بھی تھے جنگ میں، اور لیکن سامنے لشکر بہت بڑا تھا۔ ان کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب ہی تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اب تو میں تھوڑے وقت کے بعد شہید کر دیا جاؤں گا، لہٰذا میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں اور آخری وقت میں والدہ سے دعا لے کر میدان میں آ جاؤں۔ جب دل میں یہ بات آئی تو وہ گھر میں داخل ہوئے، والدہ کو ملے اور کہنے لگے کہ امی جان، میں اب تھوڑی دیر کے بعد شہید کر دیا جاؤں گا۔ ماں نے پوچھا بیٹا تم حق پر ہو کہ نہیں؟ عرض کیا امی جان میں حق پر ہوں، آپ جانتی بھی ہیں۔ فرمانے لگی بیٹا اگر تم حق پر ہو تو پھر تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے سے یہ کہہ رہی ہے۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ امی جان مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے شہید کریں گے اور میری لاش کا جو ہے مسئلہ کریں گے، میری لاش کا خیمہ بنا دیں گے اور مسخ کر دیں گے۔ تو آگے سے بوڑھی ماں جواب دیتی ہیں کہ بیٹے جب بکری کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر اس کی بوٹیاں بنانے کی اسے تکلیف نہیں ہوا کرتی، تو تمہارا اگر خیمہ بنا دیں گے تو تمہیں کوئی تکلیف تو ہرگز نہیں ہوگی۔ ماں یہ بات کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کے لیے کہا اور اجازت مانگی تو ماں نے 3 دعائیں دیں۔ ایک دعا یہ دی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی رات تیرے سامنے قیام کے حالت میں گزار دیا کرتا تھا۔ اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمیوں کے لمبے دن کی سختی اور گرمی روزے کی حالت میں برداشت کیا کرتا تھا، اور اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے
ماں باپ کے دل کو خدمت کے ساتھ خوش کر دیا اور ہر وقت خوش رکھنے کا پورا خیال اس نے کیا، میرے اس بیٹے کی مدد فرمانا اور اسے استقامت عطا فرمانا۔ اس کے بعد فرمانے لگیں کہ بیٹا میری بینائی نہیں کہ تمہارا چہرہ دیکھ سکوں، اب تم ذرا میرے قریب ہو جاؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ جس قوم کی بوڑھی عورتیں جو ہے اس قسم کی ہوں گی، ان عورتوں کا یہ عالم ہو، اس قوم کے جوان مردوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تھا اللہ کے نام پر جان دینا اور قربانی دینا، دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنا ہو اور اس کو دین کے راستے میں کوئی تکلیف بھی نہ آئے، یہ مرے گا تو ایک قسم کی منافقت پر اس کو موت آئے گی۔ ہر بندے کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، اس لیے آزمائش مانگیں نہیں ہرگز، مگر دل کے اندر ایک تمنا تو ضرور ہونی چاہیے شہادت کی۔ اللہ رب العزت کو شہید بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ سینے اور ذراول کے کانوں سے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے اور سن لیجئے، ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے، شہید کا مرتبہ دیکھیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت پہلے ہی فرما دیتے ہیں۔ عام دستور تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی میت کو غسل دینا چاہیے، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی ابدال ہو، چاہے وہ کوئی قطب ہو، یا اپنے وقت کا بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، شریعت کا حکم ہے کہ اسے غسل دے دیا جائے، کیونکہ اس نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، اسے تیاری کروائی جائے۔ لیکن جو آدمی شہید ہوا، اب اس کا مرتبہ دیکھیے، اللہ اس شہید کو بھی نہلا دیں نہیں، اللہ نے اپنا ضابطہ بدل دیا، فرمایا ہرگز نہیں، یہ میرا بندہ جو خون میں نہا چکا ہے، اب اسے دنیا کے پانی سے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی ولی، کوئی بھی قطب، کوئی بھی ابدال فوت ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اس کو کفن پہنایا جائے، یونیفارم پہنا دیا جائے، کیونکہ اس کو مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن جب شہید کی باری آئی تو ضابطہ ہی بدل دیا۔ پروردگار کیا ہم اس کو بھی یہ یونیفارم پہنا دیں؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ جن کپڑوں میں خون کے داغ لگ چکے ہیں، اب مجھے اس کے یہ کپڑے بھی بہت اچھے لگتے ہیں، اس کو کفن پہنانے کے بجائے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے، تاکہ قیامت کے دن میرا بندہ خون کے دھبوں کے پھولوں والا گلدستہ میرے سامنے پیش کر سکے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب بھی کسی بندے کی موت آتی ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مقرب بندہ کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی بڑا صاحب روحانیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب کسی شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ملک الموت سے فرماتے ہیں، ملک الموت یہ بندہ میرے نام پر جان قربان کر رہا ہے، لہذا تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی روح میں خود قبض کروں گا، لہذا شہید کی روح
اللہ رب العزت خود قبض فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ کیا مقام ہے شہید کا. بڑے سے بڑا ولی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں جو فوت ہو گیا میت ہے، لیکن جب شہید کا وقت آیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. تم جانتے نہیں یہ بندہ میرے نام پر جان قربان کر رہا ہے. خبردار اسے کوئی شخص مردہ نہ کہے. ضابطہ ہی بدل دیا. بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے اور دین کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کی سعادت پروردگار ہمیں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی جو ہے دین کی خاطر کچھ نہ کچھ کر گزریں. پروردگار ہماری اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ قربانی کا جذبہ پیدا فرمائیے. پروردگار ہمارے دلوں کو دین کے لیے قبول فرما لیجئے. اللہ آپ کی روحانیت ہمارے دلوں کے اندر جاری اور ساری فرمائیے. اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائیے. پروردگار ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.